سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد، فعن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل من الحساب. رواه الإمام أحمد في مسنده۔ حضرت صدر محترم دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر تشریف فرما قابل احترام حضرات اکابر، علماء کرام، بزرگان محترم اور نوجوان ساتھیوں، دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء تلنگانہ کے زیر اہتمام منعقدہ اس عظیم دینی اجتماع میں اس دلچسپی، ذوق و شوق اور لگن کے ساتھ آپ کا تشریف لانا اس بات کا غماز اور آئینہ دار ہے کہ آپ سماج و معاشرے میں دینی تعلیمی بیداری کے حوالے سے حساسیت اور فکر مندی کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنے والے، یہ چیز مستقبل اور حال کے لیے بڑی حوصلہ افزا اور امید بندھانے والی ہے، اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا یہی احساس جو آج کے اس دینی اجتماع کی موجودگی کے حوالے سے دکھائی دے رہا ہے، عملی طور پر مشاہدے میں آ جائے تو صورتحال بدل سکتی ہے، اور جس فساد و بگاڑ کا عمومی طور پر مشاہدہ ہو رہا ہے اس پر بند لگانے کی اور قدغن لگانے کی راہیں کھل سکتی۔ ابھی جس اہم امر کی جانب حضرت اقدس مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم نے ہمیں متنبہ فرمایا ہے، متوجہ فرمایا ہے، اس کا تعلق عملی زندگی کے ساتھ ہی ہے۔ محض تشویش کا اظہار کر لینے سے یا حساسیت اور فکر مندی کے جذبات سے اپنے دلوں کو معمور اور منور کر لینے سے کام بننے والا نہیں ہے۔ جب تک کہ ہمارے یہ احساسات و جذبات عملی طور پر دکھائی نہ دینے لگیں اور گھر گھر تک ہم دینی علم کی روشنی پہنچانے کی محنت و کوشش کرنے والے نہ بن جائیں، اس وقت تک حقیقی اعتبار سے ہم اپنے سماج و معاشرے کو صلاح و فلاح اور کامیابی کے راستے پر ڈالنے میں گامزن نہیں ہو پائیں۔ آج کے اس دینی اجتماع کے انعقاد کا اہم مقصد یہی ہے کہ فروغ تعلیم، بالخصوص دینی تعلیمی بیداری کے حوالے سے حقیقی بیداری سماج و معاشرے کے اندر پیدا کی جائے، اور عام لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات ڈالی جائے کہ ایمان جیسی قابل قدر نعمت و دولت کا تحفظ اگر آپ چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں بھی دین و ایمان کی حامل بن کر دنیا کے اندر زندگی گزاریں، تو لازمی طور پر دینی تعلیم سے رشتہ ان کا جوڑنا ہوگا۔
دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے ان کو واقف و باخبر کرانا ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت کا سلیقہ ان کو سکھانا ہوگا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و محبت اور عقیدت و احترام کے جذبات سے نسلوں کے قلوب کو معمور کرنا ہوگا، گھر کے ماحول کو اسلامی رنگ میں رنگنا ہوگا، اپنی شناخت اور پہچان کو اسلامی بنانا ہوگا۔ اگر ہم ان بنیادی چیزوں کو اپنے سماج و معاشرے میں برقرار رکھنے میں اور زندہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ نے چاہا ہم اپنے ایمان کے تحفظ میں بھی کامیاب ہوں گے اور اپنی نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ میں بھی کامیاب ہوں۔ ہمیں اس بات پر مطمئن اور بے خوف نہ رہنا چاہیے کہ ہم تو ایمان والے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، نسلاً بعد نسل اہل ایمان سے ہمارا رابطہ اور تعلق چلا آ رہا ہے۔ جس طرح ہم مومن و مسلمان ہیں، ایسے ہی ہمارے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے بھی ایمان و اسلام کی دولت سے سرفراز ہوتے چلے جائیں گے۔ اس حوالے سے بے فکری یہ ایمان والے کے لیے مضر اور نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ یہ بتا رہے ہیں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے ایمان کے حامل شخص کو بھی اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کے حوالے سے بے فکر نہ ہونا چاہیے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنے اہل خانہ کو جن خصوصی امور کی جانب متوجہ فرماتے ہیں اور آخری وصیت و نصیحت فرماتے ہیں، اس کا تعلق بھی دین و ایمان کے تحفظ کے ساتھ ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کے گھروں کے ماحول سے زیادہ دینی، ایمانی، نورانی اور روحانی ماحول کس گھرانے کا ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ بھی بے فکر نہیں ہے اپنی نسلوں کے حوالے سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت کثرت کے ساتھ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، اے دلوں کو عدلنے بدلنے والے، میرے دل کو آپ اپنے دین پر، راہ راست پر اور شریعت و سنت پر ثابت قدم رکھیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے یہ دعائیہ جملے سنتے تو ان کو حیرت بھی ہوتی اور سوچتے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ میرے دل کو دین پر جمائے رکھیے گا، آپ کا دل اگر ثابت قدم نہیں رہے گا تو پھر کس کا ثابت قدم رہے گا؟ صحابہ نے اپنی ذہانت سے یہ محسوس کیا کہ دراصل یہ جملے آقا کی زبان سے ہماری نصیحت کے لیے ادا ہو رہے ہیں، آپ ہمیں یہ دعا تلقین کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمت کر کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کر لیا، هل تخاف علینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ یہ جو دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھیے گا، آپ تو ثابت قدم رہیں گے ہی، کیا آپ کو ہمارے سلسلے میں اندیشہ ہے کہ ہم ضلالت و گمراہی کا شکار ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے راہ راست سے؟ فرمایا نعم، ہاں تمہارے ہی سلسلے میں اندیشہ ہے، اور تمہیں ہی سکھانے کے لیے یہ دعا بار بار میں اپنی زبان سے ادا کرتا ہوں۔ کیوں؟ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، اس لیے کہ انسانی دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جب چاہیں جس طرف انسانی دل کو پھیر دیں، انسان دیکھتا رہ جائے گا اور کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ اس لیے ہر وقت ایک مومن و مسلمان کو اپنے اور اپنی نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کے حوالے سے فکر مند رہنا چاہیے،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کی جو علامات اور نشانیاں صدیوں پہلے بیان فرمائی تھیں، آج کھلے آنکھوں ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال الصالحۃ فتنا کقطع اللیل المظلم، نیکیوں کو، اعمال صالحہ کو، اچھے کاموں کو انجام دینے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرو، اس لیے کہ ایسے خطرناک، ہیبتناک، دینی اور ایمانی اعتبار سے نقصان پہنچانے والے فتنے عام ہونے والے ہیں جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، جس میں انسان کو کچھ سجائی نہیں دیتا، اور ان کی خطرناکی کی یہ انتہا ہوگی کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، ایک ایمان والا صبح ایمان کی حالت میں کرے گا اور شام ہوتے ہوتے وہ ایمان سے ہاتھ دھو چکا ہوگا، شام اس کی ایمان کی حالت میں گزر رہی ہوگی اور صبح ہوتے ہوتے ایمان سے اس کا رشتہ اور ناتا ٹوٹ چکا ہوگا۔ آج یہ صورتحال بہت کثرت کے ساتھ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ہمارے وہ نوجوان بھائی، وہ نوجوان بہنیں جو ہمارے سماج و معاشرے کا ایک حصہ بن کر ہمارے درمیان زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اچانک کسی کے بارے میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ وہ تو اپنے دین و دھرم کا سودا کر کے اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے کے لیے، اپنا فیصلہ خود کرنے کے لیے نکل گیا ہے، اور دین و ایمان کا جو قلادہ نعمت و تحفے کی شکل میں اللہ نے اس کو عطا فرمایا تھا، اسے وہ اپنی گردن سے نکال چکا۔ اس لیے ہم سب کو خود بھی اپنے ایمان کے سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے، اور اپنی نسلوں کے ایمان کے حوالے سے بھی فکر مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہ اچھی طرح ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے، اور اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ موجودہ زمانے میں دین و ایمان کے تحفظ کے ذرائع میں سے سب سے اہم اور بنیادی ذریعہ دینی مکاتب کا قیام ہے، دینی مکاتب کا فروغ ہے، اور یہ تحریک و مشن ہے کہ ملت اسلامیہ کا کوئی گھر ایسا باقی نہ رہے جس کا تعلق مکتب و مدرسے کے ساتھ مضبوط نہ ہو، جڑا ہوا نہ ہو۔ جب تک ہمارے سماج و معاشرے کا ہر فرد، ہر بچہ، ہر بچی، ہر لڑکا، ہر لڑکی دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف و باخبر نہیں ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت کا سلیقہ سیکھے ہوئے نہیں ہوں گے، پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت و عقیدت سے ان کے قلوب منور نہیں ہوں گے، اس وقت تک شریعت و سنت کے تقاضوں پر جمائے رکھنا ممکن و آسان اور سہل نہیں ہو پائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کی مختصر تشریح کر کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں جو شروع میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ حضرت محمود ابن لبید رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، دو چیزیں ایسی ہیں جس کو ہر انسان ناپسند سمجھتا ہے۔ اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کو ہر اعتبار سے جامعیت عطا فرمائی تھی، گفتگو کا اور کلام کا ایسا اسلوب، ایسا انداز اور ایسا سلیقہ پیغمبر علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا کہ مختصر سے جملوں میں علوم و معارف کا سمندر آپ دنیا کے سامنے پیش فرما دیا کرتے تھے، اور ایسا نادر اور دل کو چھو لینے والا انداز ہوتا تھا کہ اپیل کیا کرتا تھا آپ کا جملہ ہر سننے والے کے دل کو۔ اس حدیث پاک میں بھی جو حقیقت پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے وہ قابل غور ہے۔ فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کو ہر انسان ناپسند تصور کرتا ہے، کوئی ان کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ان دو چیزوں میں سے پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمائی، یکرہ الموت، ہر انسان موت کو ناپسند کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا
جو موت کو گلے لگانا چاہتا ہو، لقمہ اجل خود بننا چاہتا ہو، موت کے منہ میں جانا چاہتا ہو، ہر شخص زندگی اور حیات کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا خواب اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ دنوں تک دنیا میں رہنے کی تمنا اور آرزو اس کے دل کے اندر ہوتی، اور اس میں شرعی اعتبار سے کوئی قباحت و برائی بھی نہیں۔ ہر شخص کو یہی جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے کہ اللہ نعمت زندگی سے زیادہ زیادہ فیضیاب ہونے کا موقع میسر فرمائے، حسن عمل کے ساتھ طویل زندگی اللہ تعالی عافیت کی نعمت کے ساتھ میسر فرمائے۔ تو اس آرزو اور تمنا کو دل میں رکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں، بلکہ یہ مطلوب ہے، محمود اور مستحسن بھی ہے۔ یہ فطرت ہے انسان کی کہ وہ موت کو ناگوار تصور کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِّلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ، فطری طور پر انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، اور موت ناپسند ہونی بھی چاہیے، کیونکہ موت کی وجہ سے نعمت زندگی سے انسان محروم ہوتا ہے۔ لیکن انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیاوی زندگی میں دینی اعتبار سے کسی مصیبت میں مبتلا ہونے، یہ فتنے کا نشانہ بننے سے بہتر یہ ہے کہ انسان موت کے منہ میں چلا جائے اور دنیاوی زندگی کا انقطاع ہو جائے اور خاتمہ ہو جائے۔ کیونکہ اگر وہ دنیا میں زندہ رہے اور فتنوں میں مبتلا ہو کر زندگی گزارے، شریعت و سنت کی پامالی میں روز و شب گزارے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے کاموں میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات صرف کرے، تو اس کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ اس کی زندگی کا سلسلہ ہی منقطع ہو جائے، تاکہ یہ برائیاں اس کے نام اعمال کا حصہ نہ بنے۔ اس جملے سے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کو یہ سمجھایا ہے کہ ہر طرح کے فتنے سے، آزمائش و امتحان سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو۔ تم موت کو سب سے زیادہ ناپسند سمجھتے ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ موت سے زیادہ ناپسندیدگی تمہارے دل میں فتنوں کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ موت آ جائے گی تو تم چلے جاؤ گے، لیکن فتنہ اگر تمہاری زندگی میں آئے گا تو وہ تمہارے دین و ایمان کو لے کر رخصت ہوگا، پھر تمہاری زندگی زندگی کہے جانے کے لائق نہیں ہوگی۔ اور فتنے کے مختلف معانی اور مفاہیم حضرات محدثین و علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ آزمائش و امتحان کے معنی میں عموماً فتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی بھی ایسے امر میں مشغول ہونا جو انسان کو شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے سے غافل کرے، وہ فتنہ ہے۔ چاہے کسی مباح کام میں بھی انسان مشغول ہے، لیکن اس کی مشغولی اگر حد سے اتنی بڑھ جا رہی ہے کہ وہ نماز میں غفلت برتنے لگا، قرآن کی تلاوت سے غافل ہو گیا، دیگر دینی ذمہ داریوں کی انجام دہی سے غافل ہو گیا، تو اس امر مباح کے اندر مبتلا ہونا بھی اس کے لیے فتنہ ہے، کیونکہ دین سے دوری کا اور شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے سے غفلت کا سبب اور ذریعہ بن رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے معاشرے کے افراد کی صورتحال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنی کثرت کے ساتھ ایسے کاموں سے دلچسپی کا مظاہرہ کرنے لگے ہیں جن سے دلچسپی کی بنا پر شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے میں برابر غفلت ہو رہی ہے، اور ہمیں بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم فتنے کا شکار ہو چکے ہیں اور اپنے لیے دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے مضرت و نقصان کا سامان کر رہے ہیں۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے المؤمن لا يكره الموت لذاته ولكن يكره الموت لعدم استعداد له۔ ایمان والا بالذات موت کو ناپسند نہیں سمجھتا، موت کی ناپسندیدگی کا جو جذبہ ایمان والے کے دل میں آتا ہے وہ اس لیے کہ وہ موت کے لیے تیار نہیں ہے۔
موت کے لیے جو سرمایہ ساتھ ہونا چاہیے، جو توشہ ساتھ ہونا چاہیے، وہ توشہ اس کے پاس نہیں۔ جب توشہ پاس نہیں تو موت کا تصور آتا ہے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا اسْتَعَدَّ لِلْمَوْتِ، اگر انسان اور ایمان والا موت کے لیے تیار رہے، توشے اور زاد راہ کو ساتھ رکھے، كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْبَقَاءِ فِي دَارِ الْفِتَنِ، تو موت کا تصور ایمان والے کو فتنوں سے بھری اس دنیا میں باقی رہنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ اسی لیے آپ نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، اگر ہمارے پاس زاد راہ ہے اور توشہ سفر ہے تو پھر موت ہمارے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے ساتھ ساتھ اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کی تکمیل کا بھی ذریعہ ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان موت کے حوالے سے تیار ہو اور اس سرمایے کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہو جس کو لے کر وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا تو کامیابیاں اس کا مقدر بنیں گی۔ یہ پہلا جملہ ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، فطری طور پر انسان مال کی کمی کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ وہ مالی اعتبار سے تنگی میں مبتلا ہو، ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں فراخی ہو، وسعت ہو، اور اس چاہت میں بھی شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ فراخی، وسعت اور مالی اعتبار سے فراوانی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اگر شرعی حدود میں